مطلب نے چچا نہیں باپ بن کر عبد المطلب کی ذہنی اور جسمانی تربیت کی اور خدمت و نگہداشت کا حق ادا کیا۔ اس خصوصی توجہ اور دلچسپی سے کی گئی توجہ سے عبد المطلب کی صلاحیتوں کو ایسی جلا بخشی کہ وہ ہم نشین اور ہم اثروں پر بازی لے گیا اور سب میں منفرد نظر آنے لگا۔ عبد المطلب کے چچا مطلب کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور عبد المطلب کے باپ ہاشم کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور مسند صدارت اس کے سپرد کی اور کہا تم ہر لحاظ سے اس کے اہل ہو اور اپنی یہ موروثی سیادت اور قبائلی سرداری سنبھالو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ ہمارا جو فرض تھا ہم نے پورا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے چچا نوفل کو اپنے بھتیجے کی یہ شان و شوکت اور سیادت ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ حسد اور اناد کا شکار ہو گیا اور چلتی گاڑی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگا۔ اس نے عبد المطلب کی ایک حویلی کے صحن پر بھی غاصبانہ قبضہ جما لیا، جس سے یہ اظہار کرنا اس کا مقصد تھا کہ ہم قوت و طاقت میں تم سے زیادہ ہیں، اس لیے حکومت کرنے کا حق ہم کو ہے، تمہاری سرداری ہم نہیں چلنے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب خود کو بے یار و مددگار پایا تو یثرب کی طرف اپنے ماموں ابو اسد کو لکھا اور اسے موجودہ حالات سے آگاہ کیا۔ ابو اسد کو نوفل کی حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ اسی وقت اپنے قبیلے کے 80 نوجوان تیار کیے اور انہیں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ عبد المطلب ماموں کے استقبال کے لیے آیا اور درخواست کی ماموں گھر چلیں۔ ابو اسد غصے سے بھپرا ہوا تھا، جواب دیا پہلے نوفل سے 2 ہاتھ کر لیں پھر گھر چلیں گے۔ وہ حجر میں آ کے کھڑا ہو گیا، تلوار بے نیام کی، تمام قریش وہاں موجود تھے۔ وہ بلند آواز سے دھاڑا، ہمارے بھانجے کی حویلی کا صحن جو تم نے چھینا ہے وہ اسے واپس کر دو، ورنہ اس کعبہ معظمہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس تیغ برا سے تمہارے بقیے ادھیڑ دوں گا۔ ابو اسد کی آواز میں ایسی دندناہٹ اور گرج تھی جس نے سب کے پتے پانی کر دیے۔ اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اگر ذرا سی لیت و لال کی تو ابھی خون کے دریا بہہ جائیں گے اور ابو اسد چشم زدن میں سب کو تہہ تیغ کر دے گا۔ اس لیے نوفل نے فوراً کہا رب کعبہ کی قسم میں اس کی زمین واپس کرتا ہوں۔ ابو اسد نے وہاں موجود لوگوں کو گواہ بنایا۔ جب معاملہ صاف اور یہ فیصلہ ہو گیا تب اس نے کہا عبد المطلب بھانجے اب چلو گھر چلتے ہیں۔ 3 روز تک اس نے وہاں قیام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔